السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو سفر میں آپ سب کا بہت بہت استقبال ہے۔ 9 کلاس کی طلبہ و طالبات، آپ کی جو ہم کتاب پڑھاتے ہیں اردو کی نئی کتاب، اس میں ہم نے سبق پڑھا تھا مہری کا سراپا اور ریل کا سفر، اور وہ لکھا کس نے ہے؟ رتن ناتھ سرشار نے۔ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اس کا خلاصہ کر لیا ہے اور ایکسپلینیشن بھی ہو گئی ہے ساتھ ساتھ۔ اب ہم کریں گے تشریح۔ تشریح کیا ہے کہ آپ کو پیراگراف پڑھنا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں بتانا ہے، اور اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ اسی کے آپ کو نمبر ملیں گے۔ جیسے یہاں پر سبق نمبر یہ جو 9 کا پہلا پیراگراف ہے، میاں آزاد یعنی جہاں سے شروع ہو رہا ہے سے لے کر وہ نور کے، یہاں پہ ایک شعر آ رہا تھا تو یہیں تک انہوں نے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے سیاق و سباق۔ پہلے یہ اقتباس یعنی کہ یہ پارٹ، یہ حصہ رتن ناتھ سرشار کے مضمون مہری کا سراپا سے لیا گیا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے عورتوں کے بناؤ سنگار، کپڑوں اور زیورات کا ذکر کیا ہے۔ پھر ہم ہیڈنگ لکھیں گے تشریح۔ ایک روز میاں آزاد ناشتہ کیے بغیر شہر میں گھوم رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک پالکی جس پر سونے کا کام اور نقش و نگار تھے چلی آ رہی ہے۔ جو ہے یہ تھوڑا رانگ لکھا ہوا ہے، آپ صحیح طریقے سے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ پالکی پہلے زمانے میں سواری ہوتی تھی جس میں جیسے دلہن کو لے جاتے تھے یا شہزادیاں وغیرہ اس میں جاتی تھیں، اور اسے لوگ پکڑ کے لے جاتے تھے، اٹھا کے، کوہار ہوتے تھے وہ۔ پالکی کے کوہاروں کی وردیاں طوطے جیسے گہرے رنگ کی ہیں اور ان کے سروں پر سرخ پگڑیاں چمک رہی ہیں۔ یہ کوہار کندھے سے کندھا ملا کر جا رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک چنچل اور شوخ مہری بھی ہے۔ مہری کا مطلب ہوتا ہے خادمہ یا جیسے کہ کنیز۔ اس کا ایک ہاتھ ڈولی کے کونے پر ہے اور جو ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اس کی آنکھوں میں جوانی کی مستی بھری ہے، اسے دیکھ کر کون نہ بے ہوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے پیراگراف، کیونکہ یہ چھوٹا سا لیسن تھا تو بس 2 ہی پیراگراف ہیں۔ پڑاقے، پڑاقے کی 1.5 ہاتھ چوڑی سبز یہاں سے لے کر لچکاتی ہے تک، کبھی کمر لچکاتی ہے کبھی مسکراتی ہے، جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے صفحہ نمبر 94۔ پہلے جو پیراگراف تھا وہ آپ کا تھا صفحہ نمبر 93 یعنی کہ 93، اور اب یہ ہے 94۔ سیاق و سباق، یہ اقتباس رتن ناتھ سرشار کے مضمون مہری کا سراپا سے لیا گیا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے عورتوں کے بناؤ سنگار، کپڑوں اور زیورات کا ذکر کیا ہے۔ تشریح۔ مہری کا لہنگا فارسی اطلس کا ہے جس پر رنگین گوٹ لگی ہے۔ گوٹ پر 8 چنٹیں، اس پر تاج بنے ہوئے ہلکے اور سرخ ریشمی کپڑے کا نیفا ہے جیسے یاقوت کی مانند لگتا ہے۔ اس میں ریشمی زاربند پڑا ہوا ہے جس پر گچھے دار بیل ٹکی ہے۔ ہاتھ میں 8 لڑی کا سونے چاندی کا توڑا ہے۔ گوری گوری باہوں پر کالے کالے زیور، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سندل کی شاخ پر سانپ لپٹا ہوا ہو۔ آب رواں کا چست پھنسا ہوا اور آستینوں دار شیلوں کا، شیر کے سروں والے کڑے اور نازک ہرے رنگ کی باریک 6 چوڑیاں، انگلیوں میں چھلے، بازوں پر ایک تعویذ نما زیور، چہرے پر بلا کا نکھار، غضب کی جوانی، ناک میں فیروزہ کی نتنی سی کیل، کانوں میں 3 بالیاں اور کمر تک بال، سر پر چھپکا زری کا کام کی ہوئی دلائی جس کا استر شربتی کا ہے اور جس پر 1.5 بالشت کی گوٹ لگی ہے۔ اس پر دل لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ کبھی دلائی سنبھالتی ہے، کبھی بالوں کو سنوارتی ہے، کبھی پائنچا اٹھائے ہوئے ڈولی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی مسکراتی ہے تو کبھی کمر لچکاتی ہے۔ چلیں، یہ آپ کا ہو گیا ہے تشریح کا کام، لیکن آپ آگے کا کام کرنے کے لیے کہیں اور مت جائیے گا کیونکہ آپ کو سب کام ملے گا صرف اردو سفر پر۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔